اوحى ربك إلى النخل ان اتخذي من الجبال بیوتا، آپ کا پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کے دل میں یہ فن ڈال دیا، اسے یہ فن سکھا دیا، اسے یہ سلیقہ سکھا دیا کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، اونچی اونچی عمارتوں میں گھر بناؤ، درختوں پر گھر بناؤ۔ ایسا سلیقہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ایک ادنا سی مکھی ہے، اس کے نظام پہ آپ غور کریں تو پورا ایک ریاست کا نظام ہے۔ کچھ مکھیاں ہیں جو کارکن ہیں، جو شہد بناتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو وہ گھر چھتا بناتی ہیں، ان کے پیٹ سے موم نکلتا ہے جس سے وہ شہد کا چھتا بناتی ہیں۔ ہزاروں اس میں لاکھوں گھر ہوتے ہیں اس چھتے میں، لیکن ایسا سلیقہ سے بناتی ہیں کہ ہر گھر ایک جیسا اور برابر اس کے پہلو ہوتے ہیں، سارے پہلو اس کے ایک سائز بھی برابر ہوتا ہے اور ایک جیسی خوبصورتی اور صفائی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کا نظام ایسا ہے کہ کچھ محافظ ہیں، سپاہی ہیں جو صرف چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، وہ کسی دوسری مکھی کو اس میں پھٹکنے نہیں دیتی، کوئی دوسرے چھتے کی مکھی آ جائے تو قتل کر دیتی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اسی چھتے کی مکھی بھی ہو تو وہ کہیں غلاظت پہ بیٹھ جائے، واپس چھتے پہ آئے تو وہ جو محافظ مکھیاں ہیں وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، اسے چھتے میں نہیں رہنے دیتی۔ اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں کس نے سکھائیں، کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کس نے انہیں یہ شعور بخشا؟ ایک ملکہ ہوتی ہے، سارا چھتا اس کے ماتحت ہے، سارے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ چھتا چھوڑ کے کہیں چل دیتی ہے، ساری اس کے ساتھ پرواز کر جہاں وہ بیٹھتی ہیں وہاں نیا چھتا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک پورا نظام ہے کہ کچھ کارکن ہیں، کچھ محافظ ہیں اور کچھ بچے پیدا کرنے والی ہیں، اور کوئی عجیب سا ان کا اپنا نظام ہے اور اس کے مطابق وہ سارا چلتا رہتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صاف ستھری جگہوں پر، گرد و غبار سے پاک اور دور اونچے اونچے گھر بناؤ، درختوں میں بناؤ، اونچے اونچے مکانوں کے ساتھ بناؤ، پہاڑوں میں بناؤ، اور ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں سے پھر رس حاصل کرو، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اپنے پروردگار کے آسان کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ آپ کبھی مشاہدہ کریں تو شہد کی مکھی کبھی پھول سے اڑ کر سیدھی چھتے پر نہیں جاتی، تاکہ دیکھنے والا اس سے چھتے کا اندازہ نہ کر سکے۔ اللہ نے اسے ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کے جو جاننے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پھول سے اڑنے سے چھتے تک جانے تک کم از کم 20,000 چکر لگاتی ہے۔ اوسطاً ایک مکھی 20,000 چکر لگا کر چھتے تک پہنچتی ہے۔ اور یہ جو شہد کے شکاری پھرتے ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا شہد کسی برتن پہ رکھ کے ایک وہ سٹینڈ سا بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو یہ 2-2 4-4 گز چلتے ہیں۔ یہاں سے کسی مکھی نے شہد لیا، وہ اڑی تو وہ دیکھتے ہیں یہاں تک تو وہ ادھر جا رہی تھی، وہ پھر گول گھوم گئی تو وہاں پہ وہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر کسی مکھی نے لیا تو اسے آگے پھر وہ آدھے سرکل تک، اس طرح کرتے کرتے کہیں شام تک وہ چھتے تک جا پہنچتے۔ اللہ کریم نے اس کے وہ کوئی بھولتی نہیں، بھول کر دوسرے چھتے پہ نہیں جاتی، غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں، مکانوں پر، درختوں پر لگاتے ہیں، اور کہیں بے شمار چھتے یکجا ہوتے ہیں، کسی باغ میں، کسی جنگل میں، ہر دوسرے تیسرے درخت کا چھتا ہوتا ہے۔
کوئی مکھی بھول کر کسی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی، اپنے چھتے میں جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا، حالانکہ وہ مشکل ترین ہے کہ 20,000 چکر وہ پھول سے چھتے تک لگائے۔ تو میرے خیال میں بندہ بھی اگر اتنے چکر لگانے پڑے تو شاید اسے یاد نہ رہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کریم نے آسان کر دیا ہے۔ پھر اس کے پیٹ سے جو مادہ نکلتا ہے، مختلف طرح کی وہ پینے کی چیز ہے، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی شفا بھی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کریم نے اس ادنا سی حقیر سی مکھی کو یہ کمال بخشا ہے کہ وہ پھلوں سے پھولوں سے رس لے کر ایسا خوبصورت شہد بناتی ہے جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہر مرض کا اس میں علاج ہے اور شفا بھی ہے۔ بے شمار امراض میں سیدھا سیدھا بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں جل جائے تو اوپر شہد لگا دیں، دانت میں درد ہے کسی چیز پہ شہد لگا کر اوپر رکھ دیں، آنکھ کا بہترین علاج ہے، آنکھ میں زخم بھی ہو جائے تو تھوڑا سا شہد لگائے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بے شمار اس میں علاج رکھے ہیں، بلکہ ایک طبیب کی تاریخ میں، تاریخ طب میں ملتا ہے کہ ایک طبیب نے انسانی امراض کو 8 حصوں پر تقسیم کیا، پھر اس نے 8 قسم کی جڑی بوٹیاں تلاش کی اور ان کے باغیچے بنائے، پھر ان میں مکھیوں کے چھتے لگائے، تو وہ 8 قسم کا شہد تیار کیا کرتا تھا مکھیوں کے چھتے لگا کر، اور ہر مرض کا علاج انہی 8 شہدوں سے وہ کرتا تھا، کہیں 1-2 ملا دیے، کہیں دوسرا تیسرے سے ملا دیا، کہیں نرائے کی کھلا دیا۔ تو الحمدللہ یعنی وہ 8 رنگ اب یہاں بھی جو ملتے ہیں، شاید یہ فلائی کا ہے، یہ بیری کا ہے، یہ فلاں جھاڑی کا ہے، تو یہ مکھیوں والے جہاں ان درختوں کی کثرت ہو وہاں جا کر وہ چھتے لگاتے ہیں اور ان درختوں سے شہد حاصل کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیات مختلف ہیں، مختلف شہد مختلف امراض کے لیے مفید ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ کچھ تفکر کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سب کا خالق اللہ ہے، وہی یہ کر سکتا ہے، کسی دوسرے میں یہ سکت نہیں ہے۔ عجیب مخلوق پیدا فرمائی، ایک چھوٹی سی ادنا سی مکھی ہے، کسی کو مل جائے تو کاٹ لیتی ہے، تکلیف دہ ہے، اکٹھی 10 12 15 20 کاٹ لے تو بندہ مر بھی سکتا ہے، اتنا اس کا ہے زہر، ایک زہریلی مکھی ہے، لیکن اسے ایسے طریقے سے کھا دیے کہ کس سلیقے سے وہ، ہمیں تو ان پھول کی پتیوں میں سے کوئی رس نہیں ملتا، ہمیں تو ان درختوں کے پھولوں سے کوئی رس نہیں ملتا، وہ کس طرح سے ان میں سے رس لیتی ہے، پھر قدرت نے اس کے پیٹ میں کس طرح کا کارخانہ لگایا کہ وہی رس اس کی غذا بھی ہے، اسی رس میں سے انسانوں کی غذا اور دوا شہد جیسی خوبصورت چیز پیدا ہوتی ہے جو شفا ہے بے شمار امراض کے لیے۔ فی شفاء للناس، ہر قسم کے انسان کے لیے، نسل انسانی کے لیے اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اور صرف یہ فکر رہنا کہ صبح و شام کھائیں گے کیا، اور پیٹ بھرنے کی اور بچے پالنے کی اور گھر بنانے کی، تو یہ فکر انسانی نہیں ہے۔ یہ فکر تو ہر جاندار کو ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے، جنگل کے درندے بھی اپنی کھو بنا لیتے ہیں ضرورت کے مطابق، بچے بھی پال لیتے ہیں، اپنی خوراک کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس سے آگے جانا چاہیے اور اس تخلیق پہ غور کر کے اسے خالق کا اور اس کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسانی طور پر غور و فکر کرے
میں اس میں دلائل تو بہت ہیں، لیکن سوچنے والوں کے لیے قومی یہ تفکرون، جو کبھی یہ سوچتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ اس چھوٹی سی مکھی کو یہ خصوصیت کیسے مل گئی، اس خشک تنے کو یہ خصوصیت کیسے مل گئی کہ اس میں اتنا خوبصورت پھل آ رہا ہے، اس چھوٹی سی بیل میں کتنا بہترین پھل لگا دیا، ایک عجیب درخت ہے، پتوں سے لپٹا ہوا تنا بھی ہے اور پتے ہیں، اس میں سرے سے لکڑ ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ پھل لگا دیا، کیلے ہیں چھلکے میں بند، بہت خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے حلوہ چھلکے میں بند کر دیا، کیلے لگا دیے بے شمار، کسی پہ آپ انار کے ایک انار کو کھول لیں اور اس کے دانے نکل جائیں تو پھر دنیا کا کوئی کاریگر لگا لے پھر اس طرح سے اس میں جمع نہیں کر سکتا، اس طرح سے پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے خانے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پردے اور وہ موتیوں کی طرح اور ہیروں کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بندہ اسے اگر خود کھول بیٹھے پھر اسے کو دوبارہ جوڑ دے تو نہیں جوڑ سکتا، کون جوڑتا ہے اسے درخت کے ساتھ، اس کا تنا بھی خشک سا ہوتا ہے، اس میں سے کتنی رس آتی ہے اور اس میں کتنا عجیب قسم کی شیرینی اور شربت بھر دیتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں سوچنے سے، غور کرنے سے، فکر کرنے سے سمجھ جاتی ہیں، اگر فکر انسانی ہو تو